أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جو دین اللہ رب العالمین کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نبی کی امتی ہونے کا شرف بخشا جو نبیوں کے سردار امام الانبیاء ہیں۔ یہ دین پوری طرح سے مکمل ہو چکا ہے۔ اس دین کے اندر
نہ زیادتی کی گنجائش ہے اور نہ کمی کی گنجائش ہے۔ یہ دین نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی 23 سالہ زندگی میں، نبوت کی 23 سالہ زندگی میں جو چیز ہم امت کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ چیزیں ہماری دنیاوی و اخروی زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں زندگی کے تمام امور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کی اتباع اور آپ کے اسوہ حسنہ کو زندگی کے لیے لائق عمل بنا لینا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یا بہت سارے مسلمان اپنی زبان سے اسلام کے ماننے والے یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، عیسوی سال کے اعتبار سے یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور غالباً آج 30 تاریخ ہے۔ آج 2016 کا یا 2016 کی آخری تاریخ ہے، کل ہم 2017 میں قدم رکھ دیں گے۔ 25 دسمبر کو پوری دنیا کے اندر نصارہ یا ان کے راستے پہ چلنے والے غیر مسلمین اور مسلمانوں میں سے کچھ گمراہ قسم کے لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور کل 1 جنوری کو اس دن کو بھی خوشیاں اور عید مناتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو ایک عقل مند آدمی یا سلیم العقل آدمی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز انہی دونوں چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا کہ کیا کرسمس ڈے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت پہ جو خوشیاں مناتے ہیں وہ منانا ہم مسلمانوں کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، یا اسی طرح سے 1 جنوری کو بہت سارے خرافات کیے جاتے ہیں اور عید کی طریقے سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کیا ہم مسلمانوں کو بھی ان کاموں کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ انشاءاللہ ان مختصر دقائق اور منٹوں کے اندر یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے لیے وہی کام کرنا جائز ہے جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، یا آپ نے خود کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو، یا جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور سلف صالحین نے کیا ہو، وہی کام ہمارے لیے مشروع اور جائز ہو سکتا ہے۔ یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ دین کے اندر نہ زیادتی کر سکتے ہیں اور نہ کمی کر سکتے ہیں. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے. اگر کوئی آدمی کوئی کام بھی دین سمجھ کر کرتا ہو اور وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہماری شریعت کے اندر کوئی ایسا کام کیا یا جس نے ہماری شریعت کے اندر کسی کام کا ایجاد کیا جس کی اصل یا جس کی بنیاد ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے، اور انسان کی نیت چاہے جتنی خالص ہو، وہ مردود ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول نہیں، بلکہ وہ کیا بدعت ہے، اور وہ شخص کل قیامت کے روز اس کے انجام کو پہنچے گا اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو. میرے بھائیو اور عزیزو، یہ جو ہم 1 تاریخ کو 1 جنوری مناتے ہیں اور اس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ دن ہمارے خوشی منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا 1 سال کیا ختم ہو جاتا ہے اور ہم اپنی موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم خوشیاں منائیں، پٹاخے پھوڑیں اور نہ جانے کیسے کیسے کام مسلمان کرتے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل کر کتنے مال و دولت کو صرف کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، جبکہ ان کے آس پڑوس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی مساعدت اور ان کی معاونت کی کیا ہے محتاج ہوتے ہیں، ان کی مدد کی جائے. لیکن اس فضول خرچی میں ہزاروں اور لاکھوں روپے کیا خرچ کر دیے جاتے ہیں پٹاخے پھوڑ کر، جو کہ غیر شرعی کام ہے. اس کا ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہوگا. ایک مسلم ہونے کے ناطے ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے. ہم یہ سوچتے کہ ہماری زندگی کا 1 سال، اتنے دن اور اتنی راتیں ہماری گزر گئی ہیں، ان دنوں اور ان راتوں میں ہم نے اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، یا اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے، یا اپنے بال بچوں کی کامیابی کے لیے ہم نے کیا کیا، یا ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی. ان چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھ کے ہمیں محاسبہ کرنی چاہیے، اور پھر سے ہمیں اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے ہمیں لائحہ عمل ہمیں تیار کرنی چاہیے، اور آگے کی زندگی کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے. لیکن ہوتا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ لوگ خرافات میں کھو کر نہ جانے ایسے غیر شرعی امور کو انجام دیتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، یہ اس طرح کی عید خوشیاں اور اس طرح کا عید منانا، کسی دن کو خاص کر لینا خوشی منانے کے لیے، اس کے لیے ہمارے لیے کیا ہے، اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل ہونی چاہیے. اگر ہم اپنی طرف سے کسی دن کو خاص کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور عید کی طرح ہم عید مناتے ہیں، تو یہ بدعت ہے اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی کا کام ہے، اور ہم جو ہے اپنے اوپر اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر. عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یا جمعہ کے دن کو بھی عید کے دن قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور کسی عید کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے 2 دنوں کو خاص کر رکھا تھا عید منانے کے لیے. اس کے اندر وہ خوشیاں مناتے تھے، کھیلتے اور کودتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ تعالی بہما خیر منہما یوم الفطر والاضحیٰ. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں سے کہ یہ جاہلیت کی جو عید ہے ان کو چھوڑو،
ان کے بدلے اللہ رب العالمین نے ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے کیا ہے رکھے ہیں یا تمہیں عطا کیے ہیں. وہ کیا ہے؟ یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی جتنے بھی اعیاد تھے، جتنے بھی خوشی منانے کے دن تھے، یا قیامت کے دن تک جتنے بھی اس طرح کی بدعتی اعیاد یا خوشی منانے کے دن آئیں گے، ان تمام کا رد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کر دیا ہے. کہ مسلمانوں کے لیے صرف 2 ہی دن ہے خوشیاں منانے کی، اور وہ کیا ہے؟ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. اسی طرح سے یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام کے اندر چاہے کسی کی شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنے ہی اعلیٰ درجہ پر وہ شخص کیوں نہ پہنچا ہو، اس شخص کی یوم ولادت کے دن خوشی منانا اسلام کے اندر کیا جائز نہیں ہے. یا اس شخص کی وفات کے دن ہر سال یوم وفات منانا یا غم منانا یا سینہ کوبی کرنا، اپنے چہروں پہ مارنا، اسلام کے اندر یہ چیز کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، یہ مشروع نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام کی کیا ولادت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نبی کی یوم ولادت نہیں منائی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم ولادت نہیں منائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت نہیں منائی. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن وفات پائے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو یوم الحزن نہیں منایا، یوم الحزن نہیں منایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ولادت کے دن کو اللہ رب العالمین سے تقرب کا ذریعہ سمجھنا، یا کسی کی وفات کے دن کو یوم حزن منا کے اللہ رب العالمین سے تقرب کا ذریعہ سمجھنا، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو وفات ہوئی ہے آج کے دن، اسی وجہ سے جو ہے سورج جو ہے گرہن لگ گیا ہے. لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کا رد کیا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. لوگوں سن لو کہ یہ سورج اور چاند کے جو گرہن لگتے ہیں یہ کسی کے موت اور زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں. اور جب تم ایسا دیکھو تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرو، دعا کرو، اور کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو. کیا پتہ چلا کہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے یہ سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس دن کو خاص طور پہ منانا شریعت کے اندر کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے تعلق سے جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ 25 دسمبر کو یہ لوگ جو ہے یوم ولادت مناتے ہیں، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں، اور اسی غلو کی وجہ سے انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا قرار دیا. کیا قرار دیا؟ اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے میں سورۃ الاخلاص کی تفسیر کی تھی، اور اس میں جو ہے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ یہ عقیدہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے اور یہ کفریہ عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین ایسے کفریہ عقیدہ سے کیا پاک اور منزہ اور کیا ہے؟ صاف ہے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے دن وہ خاص قسم کی عبادات وہ کرتے ہیں. وہ کنائس کے اندر جاتے ہیں، خاص قسم کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس دن جو خوشیاں مناتے ہیں، حلوے بانٹتے ہیں، اور کیا کیا کام، بہت سارے کام وہ کرتے ہیں اس دن.
اور اس دن ان کا جو پورا کا پورا عقیدہ ہے کفری عقیدہ ہے، غلو پر مبنی عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور ان کی شان میں غلو کرتے ہیں، اور اس غلو سے ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم مجھے حد سے زیادہ مت بڑھانا، میرے شان میں غلو مت کرنا، جس طرح سے عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے نعوذ باللہ ان کو بیٹا قرار دیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اس کا بندہ ہوں لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول قرار دو۔ شریعت اسلامیہ کے اندر چاہے انسان کتنی ہی بڑی شخصیت اس کی کیوں نہ ہو، اس کی تقدیس اور اس کے شان میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ انسان اس کی شان میں غلو کرتے کرتے الہ کا درجہ دے دے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے ایسا کیا اور کیا ہے الہ کا درجہ دے دیا۔ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اولاد اختیار کرنے سے پاک ہے، اس کے تعلق سے میں نے بہت سارے دلائل دیے تھے، ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کیا اولاد اختیار کیا، انہوں نے تو بہت بری اور بہت ہی بھاری بات انہوں نے اختیار کیا۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اس وجہ سے یعنی اس بڑی بات، اس بھاری بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان کیا ہے پھٹ جائے اور زمین کیا ہے شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور کیا ہے پہاڑ کیا ہے گر پڑے، یعنی اتنی بڑی بات ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے، رحمان کے لیے کیا ہے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ رب العالمین کے لیے، رحمان کے لیے یہ مناسب نہیں، اس کے شایان شان نہیں کہ اللہ رب العالمین کسی کو اپنا اولاد اختیار کرے یا اولاد بنائے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ شتمنی ابن آدم نے مجھے کیا ہے گالی دیا، وما ينبغي له ان یشتمنی، کہ اس کے لیے، ابن آدم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھے گالی دے اور مجھے کیا ہے جھٹلائے۔ ان کا گالی دینا یہ ہے ان لی ولدا، کہ وہ میرے لیے کیا ہے اولاد قرار دیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا اور مجھے گالیاں دیتا ہے، اور ان کے گالیاں دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے لیے اولاد قرار دے، یہ میرے شایان شان نہیں ہے۔ میرے بھائی اور عزیزو، اس سے یہ پتہ چلا کہ نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں یا الہ قرار دیتے ہیں، یہ غلو کی بنیاد پر قرار دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو کرسمس ڈے مناتے ہیں اور ان کے شان میں غلو کر کے بہت ساری چیزیں مناتے ہیں، ہم مسلمان اگر ان کی عیدوں میں شرکت کرتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شرکت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے دین کو یا ان کے شاعر کو یا ان کے باطل طریقوں کی ہم تائید کرتے ہیں، اور جو خوشیاں وہ مناتے ہیں ان کی خوشیوں میں ہم بھی شرکت کرتے ہیں، یا ان کی خوشیوں کو اور ہم کیا ہے بڑھاتے ہیں اور ان کی باطل دین کی ہم تائید کرتے ہیں۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ کے اندر جو ہے کرسمس ڈے منانا کیا ہے منع ہے۔ اسی طرح سے پانچویں چیز یہ ہے کہ اسلام کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر کافروں سے محبت کرنا کیا ہے ناجائز اور حرام ہے۔ ایک مومن اور مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کافروں اور مشرکون اور یہود و نصارہ سے کیا دلی محبت اور قلبی محبت کرے، یا ان کے ظاہری اور باطنی امور میں ان کی مشابہت اختیار کرے، ان کی کیا ہے مشابہت اختیار کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے کیا ہے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، کہ اے مومنو تم یہود و نصارہ کو کیا دوست مت بناؤ،
ان سے کیا ہے دلی محبت مت کرو. وہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے دوست ہیں. یہود و نصارى آپس میں ایک دوسرے کو کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو ان سے محبت کرے گا، ان سے دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ وہ انہی میں سے ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یقیناً اللہ رب العالمین جو ہے ظالم قوم کو کیا ہے ہدایت نہیں دیتا. اگر آدمی ان کے اعیاد میں، ان کے عیدوں میں جاتا ہے، شرکت کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا اور کھاتا ہے، یا اپنے گھر میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن جو ہے کیا کہتے ہیں وہ یوم ولادت کے دن جو خوشیاں مناتا ہے میرے بھائیوں اور عزیزوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کی دین کی تائید کرتا ہے، ان کے باطل شاعر کی تائید کرتا ہے، اور ان کے دین کو کیا ہے فروغ دیتا ہے. اور یہ کیا ہے، اگر حقیقت میں اگر ان کا یہ اقرار یا یہ اقرار کرتے ہیں کہ ان کا دین صحیح ہے، تو علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ شخص جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. لیکن وہ اقرار نہیں کرتا، وہ نہیں مانتا، لیکن ان کے طریقے پہ چل رہا ہے، یا ان سے کیا مداہنت کرتے ہوئے ان کے اعیاد میں شرکت کرتا ہے، ان کی خوشیوں میں شرکت کرتا ہے، ان کی عبادتوں کو میں جو ہے جاتا اور بیٹھتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے شرعی اعتبار سے کیا ہے حرام ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ اس کے اندر کیا ملوث ہے. بہت سارے لوگ دنیاوی مفاد کے لیے، بہت سارے آپ لیڈروں کو دیکھو گے ووٹ کے لیے، یا بہت سارے لوگ جو ہے اپنا اسٹیٹس بنائے رکھنے کے لیے، اور ہر آدمی کے پاس جو ہے محبوب اپنے آپ کو رکھنے کے لیے جو ہے باطل ہو یا صحیح ہو ان طریقوں کے درمیان وہ تمیز نہیں کرتے، اور ہندوؤں اور غیر مسلموں اور کافروں کی عیدوں میں جا کے شرکت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے گھروں کے اندر بھی جو ہے ان کی عید کو کیا مناتے ہیں. یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں، اور یہ کیا ہے حرام ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ یہود و نصارہ سے کیا ہے مشابہت اختیار کرنا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہود و نصارہ یا اسی طرح سے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. نعوذ باللہ، کتنی بڑی شدید ہے. چاہے آپ مشابہت ظاہری طور پہ اختیار کرے، ان کے شکل و صورت سے آپ مشابہت اختیار کرے، ان کے پہننے اور اوڑھنے سے آپ جو ہے مشابہت اختیار کریں، ان کے جو ہے چال چلن سے آپ مشابہت اختیار کریں، یا باطنی طور پہ اختیار کریں، کسی بھی طریقے سے اگر آپ اختیار کرتے ہیں مشابہ، تو یہ بہت ہی ڈینجر اور کیا ہے بہت ہی غلط بات ہے. ایک چیز اور ہے، یہ کرسمس ڈے اور اس طرح کی عید منانے کے تعلق سے ایک بات اور یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے مسلمان دو عید مناتے ہیں. ایک کیا ہے عید الفطر، اور ایک کیا ہے عید الاضحیٰ. عید الفطر یا عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ عید الفطر مناتے ہیں آپ جب آپ رمضان المبارک کے روزے سے جب فارغ ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے ہوئے آپ کیا ہے عید الفطر مناتے ہیں. اور عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ جب عشر ذی الحجہ گزر جاتا ہے تو آپ جو ہے یا اللہ رب العالمین کی کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے یا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ جو ہے عید الاضحیٰ مناتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے بھی اعیاد ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی عیدیں ہیں، چاہے وہ کرسمس ڈے کی عید ہو یا دوسری عیدیں ہیں، ان تمام عیدوں کے اندر یہ چیز کیا ہے نہیں پائی جاتی، یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. یہ ساری کی ساری عیدیں جو ہے دنیاوی مفاد کے لیے ہوتی ہیں یا کسی اور غرض اور مقصد سے ہوتی ہے. لیکن جو مسلمانوں کے جو عید مناتے ہیں وہ ایک عظیم مقصد کے لیے کہ وہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے عبادت جو ان کے لیے میسر کیا ہے، جو ان کو توفیق دی ہے، اس توفیق کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا ہے وہ عید مناتے ہیں. لیکن ان عیدوں کے اندر یہ چیزیں کیا ہے نہیں پائی جاتی ہے. اسی طرح سے میرے بھائی اور عزیزوں، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پائی جاتی ہے. کیا پائی جاتی ہے؟ مخالفت پائی جاتی ہے. اور ایک مومن اور مسلمان اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اقتداء اور اتباع کرتا ہے، نہ کہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنے شدید انداز میں فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि उन लोगों को डरना चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की मुखालफत करते हैं। ऐसा ना हो कि वो उनको कोई फितना जो है पकड़ ले या अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उनको किसी आदाब में क्या है मुब्तला कर दे, क्या है मुब्तला कर दे। तो जो लोग इस तरह के आयात मनाते हैं, जो खुशियाँ मनाते हैं, चाहे वो हर साल के शुरू में या क्रिसमस डे या गैर मुस्लिमों की ईद मनाते हैं, वो सब के सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़े की मुखालफत कर रहे हैं और उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से डरना चाहिए और फितने से डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये फितना उनको जो है उनके दीन के अंदर ये फितना पैदा हो जाए और वो फितने में मुब्तला हो जाए और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब में मुब्तला हो जाए। इसी तरह से मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पेशिन गोई की थी। क्या पेशिन गोई की थी? वो हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन हत्ता लौ दखलू जुहर ज़ब्बिन लतबिअतमुहु क़ाल अस्सहाबतु या रसूलल्लाह अल यहूद वन नसारा क़ाल फमन मुत्तफ़क़ुन अलैहि। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि तुम लोग अपने से पहले लोगों के तरीक़ों की क्या इत्तिबा और इक़्तिदा करोगे, उनके नक्शे कदम पर चलोगे, शिब्रन बिशिब्रिन, हाथ दर हाथ, ज़िराअन बिज़िराअन, बालिश दर बालिश और हाथ दर हाथ, यानी हू बहू उनके तरीक़े पर आप तुम लोग चलोगे। यहाँ तक कि अगर वो लोग गोह के सुराख में दाखिल हुए होंगे तो तुम भी गोह के सुराख में दाखिल हो जाओगे, यानी उनकी इत्तिबा करोगे। तो सहाबे किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार किया और सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे पहले ये कौन लोग हैं? अल यहूद वन नसारा, क्या ये यहूद व नसारा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फमन, तो वो और कौन है? यानी मुसलमान, एक ज़माना आएगा कि मुसलमान जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ के जो है गैर मुस्लिमों और यहूद व नसारा के तरीक़ों पे क्या है चल पड़ेंगे। आज मुसलमानों के हालात को आप देख लीजिए, मुसलमान जो है किस तरह से गैर मुस्लिमों के तरीक़ों को, गैर मुस्लिमों के लिबास को, गैर मुस्लिमों की शक्ल सूरत को और गैर मुस्लिमों की बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अपना लिया है जिनको अपना कर वो अपने आप को जो है फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। मसला यह है ये जो गलत तरीक़े, ये गलत चीज़ें हैं या गलत क्या कहते कल्चर्स और गलत सकाफ़त है, आज मीडिया ने, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस तरह की मीडिया हो, सारे के सारे मीडिया ने इन चीज़ों को इस कदर बढ़ा कर रखा, इस कदर इन चीज़ों को हाईलाइट किया कि मुसलमान भी जो है इन्हीं चीज़ों को अच्छा समझने लगे। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है, जो शरई तरीक़ा है, जिन तरीक़ों को अपनाने का हमें हुक्म दिया है, उन तरीक़ों को लोगों ने क्या बालाए ताक रख दिया, उनको भुला दिया या उन चीज़ों से क्या है नफ़रत करने लगे लोग। और जो गलत तरीक़े हैं यहूद नसारा और जो मगरबी तहदीब व तमद्दुन है, उनको अपनाने में लोगों ने क्या है फ़ख्र महसूस करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि आज देखिए कि बहुत सारे मुसलमान गैर मुस्लिमों के तरीक़ों को या गैर मुस्लिम की ईदों को मनाने में अपने आप को क्या कहते हैं कि हम सिविलाइज्ड है, मुहद्दब है, मुथक्क़फ़ है। और जो लोग इन तरीक़ों की मुखालफत करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा और इक़्तिदा की दावत देते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं कि ये लोग क्या है क़दामत पसंद और रवायत पसंद, और ये लोग जो है 20वीं सदी नहीं बल्कि 17वीं और 18वीं सदी में क्या जी रहे हैं और नित नए इल्ज़ामात लगाते हैं। तो ये मुसलमानों ने इन चीज़ों को क्यों अपनाया और क्यों अपना रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मुसलमानों को अपनी शरीयत के ताल्लुक़ से, ये इस्लाम के ताल्लुक़ से, ये इस्लाम के अंदर क्या चीज़ें जायज़ हैं और क्या चीज़ें नाजायज़ हैं, पहली बात ये चीज़ें मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, जहल का शिकार है। और दूसरी चीज़ हम क्या है फ़िक्री ग़ुलाम हो गए हैं, फ़िक्री ग़ुलाम हो गए हैं मगरिब की तहदीब व तमद्दुन और मगरिबी जो चीज़ें, जिन चीज़ों को लोगों ने रोशन ख्याली समझ लिया है, उन चीज़ों से मुतासिर होकर हम अपनी चीज़ों को या अपनी सवाबित को या हम जिन चीज़ों को हमें पकड़ कर रखनी चाहिए या जो चीज़ें शरीयत हैं उनको हमने क्या है छोड़ दिया है, बल्कि उनसे हम क्या नफ़रत करने लगे हैं। और बहुत सारे लोग जो है उन चीज़ों को अपनाने में अपने आप को जो है अपने अंदर जो खिफ़त महसूस कर रहे हैं या दिल्लत महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि आज जो है मुसलमान नकबत और ज़िल्लत और जो इस तरह की चीज़ों का क्या है शिकार है। आज हमारी जो है कोई हकीकत नहीं, हम खसो खाशाक की तरह है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि तुम खसो खाशाक के मानिंद हो जाओगे। सहाबा किराम ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उस दिन हमारी तादाद
کم ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا، موت سے کیا نفرت ہوگی اور موت سے تم کیا خوف محسوس کرو گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا کے اندر ذلت اور رغبت کا شکار ہے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم خود دین کو سمجھیں اور جو ہے دین کو سمجھ کر، صحیح دین کو سمجھ کر، شریعت اسلامیہ کو سمجھ کر ہم دوسروں تک جو ہے دین کو پہنچائے، اور کوئی بھی عمل کرے تو پہلے ہمیں اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر تلاشنی چاہیے، اور ہمیں بحیثیت مسلم ہونے کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ابھی دیکھیے کیسی ابھی مسلمان بہت سارے اپنے بچوں کے جو ہے برتھ ڈے مناتے ہیں، بہت سارے حکمراں جو ہے برتھ ڈے مناتے ہیں، اور حکمراں تو چھوڑ دیجئے، بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو امت کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں، جن کو لوگ جو فقیہ الامہ کہتے ہیں، جن کو لوگ کیا شیخ الاسلام کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے کرسمس ڈے اور برتھ ڈے مناتے ہی نہیں، بلکہ اپنے گھر میں مناتے ہیں، اپنے ادارے میں بلا کر جو ہے بڑے بڑے پادریوں کو جو ہے بلا کر جو ہے عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک بہت مشہور آدمی ہے جن کو کہا جاتا ہے مولانا طاہر القادری، مولانا طاہر القادری، ان کا آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیں گے، وہ جو ہے پادریوں کے ساتھ جو ہے عید کیا کہتے ہیں کرسمس ڈے اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر جو ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریب ادیان کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ادیان کو آپس میں ایک دوسرے سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بھائی کیسے ظلمت اور تاریکی ایک دوسرے کے ساتھ، ظلمت اور روشنی، تاریکی اور روشنی، جہل اور علم، اور اسی طرح سے جو ہے حق اور باطل ایک دوسرے سے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے؟ کبھی ہو سکتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مخلوق کو جو ہے اللہ رب العالمین کی موازی قرار دیتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں، کیا ہمارا ان سے اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ان کو قریب کر سکتے ہیں؟ یہ تو باطل ہے، اور افسوس آتا ہے ان کی عقلوں پر، انہوں نے کیا شریعت پڑھا ہے، انہوں نے کیا اسلام کو سمجھا ہے، کیا انہوں نے توحید کو سمجھا ہے، کیا انہوں نے شرک کو سمجھا ہے؟ تو میرے بھائیو، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جاہل تو جاہل، بہت سارے علماء نما لوگ یا مسلمانوں کی شکل و صورت اختیار کر کے، یہ علماء کی صورت کو اختیار کر کے وہ خود گمراہ ہے اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، اس طرح کی گمراہی سے بچنے کے لیے ضرورت ہے کہ صحیح علماء کی آپ کیا صحبت اختیار کریں، اس طرح کی مجلسوں میں آپ آئیں اور دوسروں کو بھی جو ہے اس طرح کی مجلسوں میں لائیں، تب جا کے آپ جو ہے بہت ساری فتنوں سے کیا ہے بچ سکتے ہیں۔ تو ابھی آج کون تاریخ ہے؟ 30 دسمبر، کل آج 31 ہے، 30 ہے، کل 1 جنوری، پرسوں ہے، پرسوں 1 جنوری ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اس طرح کی عید منانے کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، اور 1 جنوری کو جو فضول خرچیاں کی جاتے ہیں، جو خرافات کیے جاتے ہیں، ان سے آپ خود بچیں، اور اپنے بال بچوں کو فون کریں، اپنے عزیز و اقربا کو فون کریں۔ اور ابھی ماشاءاللہ یہ میڈیا کا زمانہ ہے اور جو ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، اور کیا ہے فیس بک ہے۔ اس طرح کی میسیج کو عام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح کی بدعتی کاموں سے کیا ہے رکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں انہی کاموں کو کرنے کی توفیق عنایت دے جن کاموں کو ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا، سلف صالحین نے کیا ہے۔ اللہ ہمیں اسلام سے محبت اور اسلام کے طریقوں پہ چلنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں یہود و نصارہ کے طریقوں سے، اہل بدعت کے طریقوں سے، اہل شرک کے طریقوں سے، کافروں کے طریقے سے ہمیں بچنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔